بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے 10 در دنیا 70 در آخرت، یعنی نیکی کا اجر دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا ملے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے، راہ خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ آخرت اور اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی، بسا اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ چنانچہ دو بزرگ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر سیدہ رابعہ اس وقت انہیں کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، بلا شبہ ان کے یہاں رزق حلال ہی ملے گا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں صرف 2 ہی روٹیاں تھیں جو آپ نے انہیں پیش کر دیں۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع ہی نہ کیا تھا کہ کسی سائل نے دروازے پر صدا بلند کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اسے دے دیں۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حضرات حیرت زدہ ہو گئے، مگر بولے کچھ نہیں۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کنیز بہت سی گرما گرم روٹیاں لیے حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے وہ روٹیاں شمار کیں تو وہ 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے کنیز سے فرمایا، شاید تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے ہاں بھیجی گئی ہیں۔ کنیز نے یقین کے ساتھ عرض کی کہ یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی گئی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ روٹیاں واپس لوٹا دیں۔ کنیز نے جب واپس جا کر اپنی مالکہ سے یہ ماجرا بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ کنیز جب 20 روٹیاں لے کر حاضر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما لی اور مہمانوں کی خوب خاطر تواضع فرمائی۔ کھانے سے فراغت کے بعد ان دونوں نے ماجرا دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ حضرات تشریف لائے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ بھوکے ہیں، چنانچہ جو کچھ گھر میں تھا وہ میں نے پیش کر دیا۔ اتنے میں سائل نے صدا لگائی تو میں نے وہ دونوں روٹیاں اسے دے کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ، تیرا وعدہ 1 کے بدلے 10 دینے کا ہے اور مجھے تیرے وعدے پر مکمل یقین ہے۔ جب وہ کنیز 18 روٹیاں لائی تو میں نے سمجھ لیا کہ اس معاملے میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں نے واپس کر دی، اور جب وہ 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل سمجھ کر انہیں قبول کر لیا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی مسکین نے سوال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے 1 روٹی کے کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادموں سے وہ روٹی اس مسکین کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس نے عرض کی، آپ کی افطاری کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، اسے وہ روٹی دے دو۔ خادمہ نے حسب حکم وہ روٹی سائل کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بکری بطور ہدیہ بھیج دی۔ لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈھانپے ہوئے لے کر آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلا کر کہا، اس میں سے کھا لو، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ صحابیات و صالحات کی مبارک سیرت ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے براہ راست اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی تھی، چنانچہ یہ ہر دم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کو تیار رہتیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا فرمانے کے بعد جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ
ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے اس فرمان عالی پر فوری عمل کرتے ہوئے اپنے زیورات اتار کر پیش کر دیے۔ ایسا نہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ترغیب دلانے پر تو صحابیات و طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں خرچ کیا اور بعد میں نہ کیا۔ یاد رکھیے، بعض صحابیات کے متعلق تو یہاں تک مروی ہے کہ وہ اپنی نسلوں کی تربیت بھی ویسی ہی فرماتی تھیں جیسی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فرمائی تھی۔ جیسا کہ حضرت سیداتنا فاطمہ بنت منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیداتنا اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں اور گھر والوں کو اکثر یہ فرمایا کرتی تھیں، راہ خدا میں خرچ کرتی رہا کرو اور مال کے زیادہ ہونے کا انتظار نہ کیا کرو۔ اگر زائد کے انتظار میں رہو گی تو تمہیں کبھی میسر نہ آئے گا، اور اگر صدقہ دیتی رہو گی تو مزید ملتا رہے گا۔ آئیے راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے صحابیات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثیر واقعات میں سے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درہموں سے بھرا ہوا ایک بڑا سا تھیلہ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی، درہم۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہوتے ہوئے فرمایا، کھجوروں کی طرح اتنے بڑے تھیلے میں؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب درہم راہ خدا میں تقسیم فرما دیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بعض اوقات امیر المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بطور نذرانہ پیش کرتے تو آپ انہیں ایک ہی دن میں تقسیم فرما دیتی، جبکہ آپ کا یہ حال ہوتا کہ مبارک دوپٹے پر پیوند لگے ہوتے اور خود روزہ دار ہوتی۔ حضرت سیداتنا ام زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اکثر امیر المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی نے مال کے 2 تھیلے بھیجے۔ میرے خیال میں ان میں تقریباً 80,000 یا 1,00,000 درہم ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا تھال منگوایا اور وہ مال اس میں رکھ کر لوگوں میں تقسیم کرنے لگیں، یہاں تک کہ شام تک ان کے پاس 1 درہم بھی باقی نہ بچا۔ شام کے وقت جب خادمہ سے فرمایا کہ افطاری کا سامان لے آؤ تو وہ خشک روٹی اور زیتون کا تیل لے کر حاضر ہوئی۔ میں نے عرض کی، آج آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے اس میں سے ہمارے لیے گوشت خرید لیتی تو ہم اس سے روزہ افطار کر لیتے۔ فرمانے لگی، مجھے شرمسار نہ کرو، اگر یاد کروا دیتی تو میں ضرور کچھ نہ کچھ رکھ لیتی۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور کھانے کا سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا، اسے کھانے کو کچھ دو۔ خادمہ اندر گئی اور واپس آ کر عرض کی، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوبارہ جاؤ اور کچھ نہ کچھ تلاش کرو۔ بالآخر خادمہ کو ایک کھجور ملی تو فرمایا، یہی دے دو، کیونکہ اگر یہ بھی قبول ہو جائے تو اس میں بھی بہت ذرات ہیں کہ اس بارگاہ میں تو ذرا بھرنے کی بھی قبول ہے۔ حضرت سیداتنا زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال یہ وصیت فرمائی کہ میں نے ایک کفن تیار رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفن بھیج دیں۔ اگر انہوں نے بھیج دیا تو ایک کفن کو صدقہ کر دیا جائے۔ لہٰذا جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن بھیجا تو جو کفن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تیار کر کے رکھا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیداتنا حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا۔
مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کے دروازے پر پردہ اور ہاتھوں میں چاندی کے 2 کنگن دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے تو معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ سبب پوچھنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد واپسی کے متعلق بتایا اور پھر گویا خود کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یقیناً کسی خاص سبب سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں، ورنہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عرض کی، آپ آنسو مت بہائیں، میں ابھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لیتا ہوں کہ واپس تشریف لے جانے کا سبب کیا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پردے اور کنگنوں کی وجہ سے واپس لوٹ آیا، لہٰذا آپ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے آگاہ کیا تو آپ نے پردے کو پھاڑ دیا اور 2 کنگن اتار کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں بھیج دیے اور عرض کی، میں نے ان کو صدقہ کر دیا ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں بیچ کر رقم اہل صفہ کو دے دو۔ انہوں نے 2 کنگن 2.5 درہم میں بیچے اور وہ رقم اہل صفہ پر صدقہ کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم پر میرے والد فدا، تم نے بہت اچھا کیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی راہ خدا میں خوب حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔